اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم۔ امید ہے تمام بس خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں رحمتیں فضیلتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے چھری پر اعمال چل رہے تھے، بہت اچھے بہترین اعمال اپلوڈ کیے ہیں اور سہل اعمال اپلوڈ کیے ہیں۔ کوشش کیا کریں ان ویڈیو کو آپ مختلف سوشل میڈیا کے نیٹ ورک پر شیئر کر دیا کریں، تو یہ بہت ہی آسان ہے۔ آج کل ہر بندے کے پاس تو انسٹاگرام بھی ہے، فیس بک بھی ہے اور واٹس ایپ بھی ہے، تو اس کے لیے بہت آسان ہے۔ تو آپ نے یہاں سے لنک لینا، آگے شیئر کر دینا ہے۔ تو خاص کر کے واٹس ایپ تو آج کل ہر بندے کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے گا۔ اور جو احباب بھی کسی طرح بھی خانقاہ کے لیے تعاون کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، الحمدللہ ماہانہ محفل ہماری ہوتی تو اس میں خاص کر کے ان کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے اس جذبے کو مزید قوت عطا فرمائے، پختگی عطا فرمائے۔ چھری کے اعمال پر بات ہو رہی تھی، تو یہ عمل خاص کر کے ان مریضوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو جادو زدہ ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جادو زدہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ان کے جب جادو خاص کر کے جب پلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی چیز میں، کولڈ ڈرنک میں، پانی میں، کسی چیز میں، شربت میں ملا کے یا پھر کھانے میں ملا کے ان کو جب پلایا جاتا ہے نا، تو اس میں جو ہے نا وہ منہ سے گندے خون کی اسمیل آتی ہے، گندگی کی اسمیل آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کے جب پسینہ آئے گا تو پسینے سے بھی گندی اسمیل آئے گی، ٹھیک ہے، وہ فیل کریں گے جب اس طرح سونگیں گے نا۔ تو اب مثال کے طور پہ اس کی چھوٹی سی مثال میں دوں گا کہ جیسے آم ہم کھاتے ہیں، آم کا موسم ہوتا ہے، آم کھاتے ہیں، تو اب جب ہم آم زیادہ کھاتے ہیں تو آپ دیکھیں نا، تو آپ کے پسینے سے بھی ہلکی سی مدھم سی نا آم کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ تو سیم یہی چیز ہے کہ جب جادو کیا جاتا ہے یا جادو پلایا جاتا ہے تو اس کے باڈی میں سے اس کو جو ہے نا وہ گندگی کی اسمیل آتی ہے، خون کی اسمیل آتی ہے۔ تو اب اسی طرح منہ سے بھی اسمیل بعض کا آتی ہے۔ تو یہ عمل ان کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو ہے نا وہ جس مریض کو آتی ہے وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ عامل نہیں ہوگا، تو اس کے لیے عمل ضروری ہے۔ چھری والا عمل جن احباب نے کیا ہوگا وہی اس کو کر سکتے ہیں۔ میری طرف سے تمام احباب کو اجازت ہے۔ اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ چھری کا استعمال بھی میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ چھری کو کبھی بھول کر بھی آپ نے جو ہے نا وہ میٹھی چیز نہیں کاٹنی۔ سیب، میٹھا پھل، فروٹر وغیرہ، کنو وغیرہ ہو گئے، یا میٹھی کوئی چیز بھی ہو، آپ نے کبھی بھی بھول کے اس کو نہیں کاٹنا۔ جیسے امرود ہوگا، بہت سارے میٹھے پھل ہیں، زیادہ تر میٹھے ہی ہوتے ہیں پھل۔ تو اب یہ کہ میٹھا کوئی پھل آپ نے نہیں کاٹنا، خاص کر کے چھری جو کاٹ والی ہوتی ہے تو اس کو آپ نے سیف رکھنا، محفوظ رکھنا، بس کاٹ کے لیے زیادہ لیمو کاٹ دیں بس، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس چھری پڑی ہے، آپ نے سیب پڑے ہوئے تو وہ کاٹ کے کھانا شروع کر دیے، آپ کے پاس آم تھے، آپ نے آم کاٹنا شروع کر دیے۔ ایک تو اس کے اوپر قرآن تحریر ہوتی ہے، اس کی بیعت بھی ہوگی۔ دوسرا یہ ہوگا کہ یہ چھری آپ کی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، یہ کام نہیں ہوگا، یہ عمل اس کا ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس میں یہ کہ اب یہ کرنا ہے کہ آپ نے 3 یا 4 لیمو لینے، یا پھر اس طرح کریں کہ ٹوٹل 7 لیمو لے لیں، 7 لیمن لے لیں۔ اس کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 لیمن لے لیں اور اس کے اوپر پڑھ کے دم کریں۔ دم کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، یا انٹرسٹڈ یہاں پر جو ہے نا وہ دلچسپی والی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کا کرنا کیا ہے۔ آپ نے پانی لینا ہے۔ اب پانی آپ نے اتنا لینا کہ 1 گلاس یا 1.5 گلاس یا 2 گلاس لے لیں، یا جتنا آپ اس کو پی سکتے ہیں۔ آپ نے گلاس لینا ہے، تو اب اس میں آپ نے شکنجبین بنانی ہے، جس طرح جو ہے نا وہ نیمو کی شکنجبین بنتی ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ لیمن کو کاٹ کے اس کا جو ہے نا وہ رس آپ نے اس میں نکال لینا، پانی میں نکال لینا، 7 لیمن کا رس نکال لینا۔ اب اس کو آپ نے کاٹنا احتیاط سے ہے کہ آپ نے اس کو کاٹنا 4 ٹکڑے کرنے، لیکن یہ علیحدہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا، علیحدہ نہ ہو، کاٹ کے آپ نے 4 ٹکڑے کرنے لیکن علیحدہ نہ ہو۔ اب کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے نا اس کو کسی بھی جو جس وہ نیمبو وغیرہ کا رس نہیں نکالتے جس سے وہ میرا خیال ہوتا ہے، تو یہ
کچن میں اکثر خواتین استعمال کرتی، اس میں رکھ کے جو ہے نیمبو نچوڑنے سے۔ تو بہرحال یہ کہ آپ نے 7 لیمن کا رس نکال لینا، رس نکال کے اب اس میں یہ لیمن والے رس میں آپ اس کا شربت بنا لیں، سکنجبین بنا لیں، لیکن میٹھا کم رکھنا ہے، اور نمک بھی اس میں نارمل ڈالنا ہے، زیادہ اس میں نیمبو کا رس ہو۔ اب یہ آپ سارا دن بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے، تو یا اس کو دیکھ لیں جتنا آپ 2-3 مرتبہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہ آپ نے نکال لیا نیمبو میں، اس میں رس میں، اس میں تھوڑا پانی مکس کر لیا، اور پھر آپ نے کیا کیا، آپ نے اس میں تھوڑا سا میٹھا حسب ذائقہ اور تھوڑا سا نمک ڈال دیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو میٹھا زیادہ نہیں ڈالنا، نمک بھی زیادہ نہیں استعمال کرنا، نارمل ہو۔ تو اب آپ نے یہ رکھ کے پینا اس کو سارا دن۔ باقی جو لیمن بچے ہیں ان کا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے لیے پھر یہ کہ جو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پانی آپ نے اس نیت سے پینا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر جو خون کے اندر، گوشت کے ریشوں کے اندر، ہڈیوں کے اندر جادو شامل ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے گندی سمیل آتی ہے، خون کی سمیل آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ کھانا کھا رہا ہے تو اس کے منہ سے ہوا نکلی ہے، اس کو خود زیادہ فیل ہوتی ہے، لوگوں کو کم ہوتی ہے لیکن اس کو زیادہ فیل ہوتی ہے۔ اب اس کے منہ سے ہوا تھوڑی نکلی ہے نا، تو اب وہ اسمیل آ گئی۔ کھانا کھانے کے دوران بھی ہوتا ہے، پھر وہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں ہیں، باہر ہیں، کہیں پر بھی، اب ان کے منہ سے اس طرح محسوس کریں گے تھوڑا سا اسمیل، اور ہوا ہوگی تو اسمیل آئے گی، پھر اس کے خون سے اپنا اس سے جو ہے نا وہ پسینے سے اسمیل آئے گی، باڈی سے بھی اسمیل آتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو جادو ہوتا ہے اس کے پورے جسم میں رچ بس گیا ہوتا ہے۔ تو اب اس کو دھونے کے لیے، باڈی کو سکین کرنے کے لیے، باڈی کو جو ہے نا وہ بالکل کلین واش کرنے کے لیے اب یہ آپ نے روزانہ پینا ہے۔ 7 لیمن کا جو ہے نا وہ شکنجی بنانی ہے، پی لینی ہے، دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے پی لیں، 2-3 مرتبہ پی لیں، تو انشاءاللہ تعالی اسمیل آنا بند ہو جائے گی۔ یہ کم سے کم 11 دن یا 21 دن کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا جو اب روزانہ کیا کرنا ہے، لیمن روزانہ کاٹنے ہیں، روزانہ شکنجی بنانی ہے، روزانہ پینی ہے۔ اب اس میں ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ آپ دیکھ رہ سکتے ہیں کہ روزانہ میں اتنا میٹھا نہیں استعمال کر سکتا، پھیکا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب میں نمک، اگر خدا نہ خاصا کسی کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، بولے گا حضرت یہ تو نمک میرے لیے مصیبت بن جائے گا، تو آپ نمک نہ ڈالیں، صرف لیمو کا رس استعمال کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ پینا ہے، اور لیمن جو ہے وہ 7 عدد لیمن آپ نے اس کو کاٹا ہے، کاٹ کے تو اس کو استعمال کر لیا، آدھے آدھے کاٹنے، لیمو کا رس نکل گیا۔ باقی لیمن کو کیا کرنا، مریض زمین پر لیٹ جائے، ٹھیک ہے نا؟ اب زمین پر مریض لیٹ گیا تو سیدھی سائڈ سے شروع کرنا ہے، رائٹ شولڈر پر 1 لیمن رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے 7 لیمن پکڑ لیں تو 7 مرتبہ اوپر سے مریض کو گھما کے اب مریض کو لٹائیں، تو سیدھے کندھے پر لیمن رکھ کے اس کے 2 ٹکڑے کر دینے۔ اب جو کٹا ہوا لیمو اسی میں کاٹ کے 2 ٹکڑے کر دیں، کوشش کریں کہ مریض کی جو ہے نا وہ چھری نہ لگ جائے، 2 ٹکڑے کر دیں۔ پہلا لیمن آپ نے یہاں کاٹنا ہے، دوسرا یہ ٹانگ کا جوڑ ہوتا ہے یہاں پر کاٹنا ہے، تیسرا لیمن جو ہے نا وہ آپ نے نیچے پاؤں کا جو گھٹنا ہوتا ہے، جوڑ ہوتا ہے، وہاں پر کاٹنا ہے۔ اب آپ کے یہ 3 لیمن ہو گئے، فرسٹ لیمن ادھر آ گیا، سیکنڈ ہو گیا یہ ٹانگ کا جوڑ ہو گیا، تیسرا پاؤں کے جوڑ، 2 ٹکڑے کر دینے اس کو۔ اور اسی طرح جو ہے نا پھر لیفٹ سائڈ کے اوپر پاؤں کا جو جوڑ ہے اس پہ، اور پھر یہ ٹانگ کا جوڑ ادھر، پھر لیفٹ شولڈر پہ۔ لاسٹ جو لیمن ہوگا وہ شارک پہ رکھ کے کاٹا جاتا ہے، یہاں پر رکھ کے کاٹ لیں تو آسانی سے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر پیچھے گدی پہ یا جو بیک سائڈ ہے یہاں پر، یا پھر یہ سر کے اوپر ہوتا ہے، یہ 3 جگہ ہے، یہاں پر رکھ کے جیسے آسانی ہو کاٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کوشش یہ کرنی ہے کہ چھری نہ مریض کو لگ جائے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہ ہو کہ اب ہم جادو کی کاٹنے کے چکروں میں ہم اور کوئی نقصان کر بیٹھیں، تو اس میں یہ احتیاط کرنی ہے۔ الحمدللہ خانقاہ کی طرف سے بہت ہی اچھی اعمال کی کتابیں ترتیب دی ہیں، اس میں بہترین اعمال ہیں، اچھے اعمال ہیں، مجرب اعمال ہیں، پھر یہ سلسلے کے اعمال ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایسے اعمال ہیں جو سلسلے میں استعمال کیے جاتے ہیں، یوز کرتے ہیں خلفاء حضرات، مریدین، اسی طرح ہمارے پیر و مرشد بھی۔ تو یہ تمام اس سلسلے کے اعمال، ان کو ایک ترتیب دے دی گئی ہے، طریقہ دے دیا گیا ہے
تاکہ یہ ہر بندہ اس کو ہر خاص و عام اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ شاہت الوجوہ کا عمل بہت ہی غضبناک ہے، تباہی اور بربادی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دشمنوں کو سبق سکھانے کے لیے، اور ان لوگوں کو جو لوگ جان کا وبال بن جاتے ہیں، جو جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ خاص کر کے عمل غیر مسلموں کے لیے ہوتا ہے، غیر مسلم کافروں کے لیے، غیر مسلم کے لیے ہوتا ہے کہ ان کو ان کے عذاب میں ہی مبتلا کرنا۔ وہ جس طرح کی سوچ رکھتا ہے اسی میں وہ غرق ہو جائے گا، جس طرح کا وہ کام کرنا چاہتا ہے اسی میں وہ غرق ہو جائے گا۔ وہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کی بہن بیٹی کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ اس میں غرق ہو جائے گا۔ اگر وہ اس کو جانی و مالی نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو وہ اس میں ہی غرق ہو جائے گا۔ اگر وہ اس کو بے دخل کرنا چاہتا ہے تو بھی وہ اس میں ہی غرق ہو جائے گا، وہ خود بے دخل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور کوئی بندہ چاہتا ہے نا کہ میں اس کو جو ہے نا وہ دنیا میں رسوا کروں، دنیا میں ذلیل کروں، تو یہ عمل، یہ والا عمل شاہت الوجوہ کا عمل اس کو دنیا میں، اس کو ہی دنیا میں ذلیل و خوار کر دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ عمل، اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ یہ عمل قبرستان میں، مسجد میں، ویرانے میں، باہر فٹ پاتھ پہ، چوک میں، تو یہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یہیں پر پڑھا جائے گا۔ اب کوئی بولے کہ میرے پاس یہ جگہ نہیں ہے تو نہیں پڑھے پھر، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ کہ یہ عمل پڑھا ہی جائے گا، کیونکہ میں بتا کے بھی جو ہے نا وہ میں نے بہت بتایا، لوگوں پھر سوال کرتے ہیں کہ حضرت یہاں پڑھ سکتے ہیں، وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں جس کی جگہ جہاں ہے وہاں پڑھیں گے، اگر گھر میں پڑھیں گے تو گھر میں تباہی بربادی شروع ہو جائے گی، پھر ایسے عمل کی کیا ضرورت ہے بھائی گھر میں پڑھنے کی۔ تو برحال یہ کہ شاہت الوجوہ کا عمل یہ غضبناک ہے، تباہی اور بربادی کے لیے ہے۔ اس میں نقوش بھی ہیں، تعویذات بھی ہیں، فلیتے بھی ہیں۔ آپ ایک نقش لکھ لیں، لکھ کے آپ دشمن کو اسی نیت سے اس کے اوپر جو کرنا ہے کر کے پورا اس میں حکم لگائیں، استعمال کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ، وہ کہہ لو کہ جس نیت سے کریں گے وہ ہو جائے گا، اور دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لیکن یہ نہ کہ اللہ کی رضا کی سے ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر کسی کے اوپر جادو ہوتا ہے تو جادو کرنے والا یہ نہ سوچے کہ لو جی میں نے جادو کر دیا، اس کا دیکھ لو بیڑا گرک ہو گیا، نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر آزمائش آنی ہو تو اس جادوگر کا جادو اس کے اوپر اثر کر گیا۔ تو بہرحال یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کو تنگ کرنا نہیں ہے، مخلوق کو ذلیل و خوار نہیں کرنا، مخلوق کو پریشان نہیں کرنا، دشمن کے لیے ہے یہ۔ تو یہ آپ ہماری خانقاہ سے ہدیتاً یہ کتاب لے سکتے ہیں۔ تمام اعمال کی جو ہے نا وہ فہرست بھی موجود ہے، اعمال بھی موجود ہیں، تعویذات بھی موجود ہیں، نقوش بھی موجود ہیں، اور ان کے استعمال کے بھی، یہ تا حیات کے لیے ہے۔ تو یہ آپ ہماری خانقاہ سے لیں گے تو یہ روحانی درسگاہ والا نمبر آپ کے اسکرین پر آ رہا ہوگا، اس نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی رجسٹریشن کروایا کی جائے گی، اور پھر یہ عمل آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آگے لوگوں کے لیے بھی یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے عاملین حضرات ہوتے ہیں دوسروں کے لیے کر سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت آسانیت عطا فرمائے گا۔ تو دیکھیں اکثر اب آپ یہ سوال بھی کرتے ہوتے ہیں کہ حضرت یہ PDF فائل، یہ کتابیں کسی کی لگتا ہے کہ قیمت زیادہ ہے، تو دیکھیں یہ بنانے والے کو پوچھیں کہ اس نے کتنی محنت کی ہے، کتنے پاپڑ بیلے ہیں تو یہ جا کے کتاب بنی ہے، اور کتنے اس کے اوپر ایکسپینسو آئے، کتنا خرچہ آیا، پھر جا کے یہ بنی ہے۔ میڈیا کا کام سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، بہت زیادہ اس کے اوپر ایکسپینسو آتے ہیں، خرچہ آتا ہے۔ ہم تو پھر بھی ایک مرتبہ آپ نے کتاب لینی، ساری زندگی آپ سے مستفید ہوں گے، سارا زندگی آپ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو بہرحال یہ ہر کوئی لے سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بھی عمل لے گا، نہیں، ہر کوئی لے سکتا ہے۔ اب دیکھتا ہے نا کہ میں دشمنوں میں گرا ہوں، آپ عمل کر لیں۔ آپ نے کون سا بابے بنانا ہے؟ نہ ہم نے بابے کریٹ کرنا ہے، نہ ہم نے بابے بنانا ہے۔ بھائی آپ اپنے لیے کر لو، اپنی فیملی کے لیے کر لو، آپ اپنی فیملی کو سیف رکھ لو، محفوظ کر لو، یہ سب سے بڑا کام ہے، بجائے ہم بابے بنے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب دشمنوں میں بندہ گرا ہوا ہے، عمل کر لیں، آپ سیف ہو جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے۔ دشمن گیا بھاڑ میں، جہاں جاتا رہے۔ ہم نے نہ دشمن کو کچھ کرنا ہے، نہ اس کو جو ہے نا وہ نقصان پہنچانا ہے، ہم نے صرف یہ پڑھنا ہے، پڑھنے سے ہی یہ آٹو کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے نورانی اعمال ہوتے ہیں، جب ہم وہ پڑھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری
باڈی کے اندر نور کریٹ ہوتا ہے، اور جب ہم قہری اعمال کرتے ہیں تو پھر بھی یہ چیزیں ہمارے باڈی کے اندر اثرات آتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، جب ہم پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد ایک دشمن بیٹھا ہوا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ موقع کی تلاش میں کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں، اور الحمدللہ اگر وہ شاہت الوجوہ کا عامل ہے تو وہ دشمن اس کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ جب وہ اس کی نظر آئے گی کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں تو یہ آپ کے دفاع میں کھڑا ہو جائے گا. اس کے پیچھے جو روحانی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن وہ دشمن کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر یہ معاملات ہوتے ہیں کہ عاملین حضرات کے خلاف کئی لوگ کام کرتے ہیں. کئی لوگ جو ہے نا وہ جو سچا بندہ ہوتا ہے اس کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، اس کا رشتہ دار ہو گیا، اس کا دوست ہو گیا، کوئی پیٹ پیچھے وار کرنا پڑتا ہے، کوئی دوست بن کے وار کرتا ہے، کوئی پیچھے. کیا ہوتا ہے، کئی دفعہ وہ ایسا مسائل میں پریشان ہوتا ہے، ایسے مسائل میں گھر جاتا ہے، ایسے مسائل میں غرق ہو جاتا ہے کہ اس کو بھی نہیں پتا چلتا یہ کیسے ہو گیا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بہت آسان ہے، ٹھیک ہے نا. جو میرا دوست ہے، جو میرا سچا دوست ہے، میرا دشمن اس کا بھی دشمن ہوگا. جو میرا سچا دوست ہے، میرا اگر کوئی دوست ہے تو میرا جو دوست ہوتا ہے نا وہ اس کا بھی دوست ہوتا ہے، اس سے بھی محبت رکھتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا وہ ہمارے فلاں دوست ہے، اس کا دوست ہے، اس کو آگے جا کے سلام بھی کرے گا، بولے کہ یہ اس سے مخلص ہے، اس کا محبت کرنے والا ہے، آگے جا کے اسے مسافہ بھی کرے گا، سلام بھی کرے گا، حال پوچھے گا. کہیں وہ مل جاتا، دوسرے شہر میں مل جاتا، لو یہ میرے فلانے دوست کا جو ہے نا دوست ہے. اور اگر کہیں دشمن مل جائے تو وہ کچھ نہیں کرے گا تو دل میں تو تھوڑا بہت اس کے ہوگا کہ یار یہ تو وہ بندہ ہے، بندہ ہی کسی کام کا نہیں ہے، تو نقصان پہنچانے والا بندہ. تو اس کا مطلب یہ ہوگا آپ کا دوست بھی آپ کے دوست کا دوست ہے. تو جب عامل پڑھائی کرتا ہے، عامل جو ہے نا وہ چلے کرتا ہے، اس کے پیچھے روحانی چیزیں ہوتی ہیں. اب روحانی چیزیں ہوتی ہیں، دشمن ہمارے پر بات کرنے کی کوشش کرتا ہے. دشمن جو ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ میں اس کو عامل کو گراؤں، یا دشمن دیکھتا ہے اس بندے کو میں گراؤں. تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی روحانی چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ دیکھ لیتی ہیں یہ اس کا دشمن ہے، اس کو ٹارگٹ بنا لیتی ہیں. پھر جب وہ وار کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر واپس پلٹا دیتی ہیں، خود بخود ہی پلٹا دیتی ہیں. بولتی یہ جو میرا سائیں ہے، جو میرے ساتھ ہے، میرا یعنی عمل، جس نے عمل کیا ہوا ہے، تو اب اس نے اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی دشمنی کر رہا ہے، اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو وہ دشمن کو خود بخود ہی اس کے جو ہے وہ الٹا کر دیتی. اور یہاں تک ہوتا ہے کہ اس کو جان کے لالے بھی پڑ جاتے ہیں. اور اگر عامل کا کوئی دوست ہے، وہ کئی مسائل میں پھنس گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے، تو وہ بھی آٹومیٹلی اس کی مدد کرتی ہیں. بھائی یہ کہیں نہ کہیں اس کو جو ہے نا وہ ہمارے حضرت سے اس کی دوستی ہے، ہمارے حضرت سے اس کی محبت ہے، تو اب یہ پھنس گیا تو اس کو نکالتے ہیں. یہ سیم یہی کنڈیشن مرشد کے ساتھ ہوتی ہے کہ جب ہم مرشد سے محبت کرتے ہیں، بے لوث محبت کرتے ہیں، کوٹ کوٹ کے ہمارے اندر محبت بھری ہوتی ہے مرشد کی، تو پھر مرید کہیں پر بھی پھنس جاتا ہے، کہیں پر وہ اٹک جاتا ہے، کہیں پر کوئی دشمنی کے معاملات ہوتے ہیں، کوئی تھانہ کچہری کے کچھ ہوتے ہیں، تو مرشد کی جو روحانی چیزیں ہوتی ہیں وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ محبت کرنے والا ہے، پھر اس کا ساتھ دیتی ہیں. اس کو نہیں پتا ہوتا ہے لیکن اس کا ساتھ دیتی ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ آٹو چیزیں کام کرتی ہیں. تو شاہت الوجوہ کی جو چیزیں ہیں وہ بھی اسی طرح کام کرتی ہیں. اس کا عامل جو اس کا عامل ہے، اگر وہ حق پر ہے، دشمن ناجائز کر رہا ہے، دشمن اس کو جان بوجھ کے پریشان کر رہا ہے، ذلیل و خوار کر رہا ہے، دشمن ناحق ہے، یہ بندہ حق پہ ہے جس نے شاہت الوجوہ کا عمل کیا ہوا ہے. اب یہ نہ بھی کرے گا، اس کے خلاف نہ بھی پڑے گا، پھر بھی اس کو یہ سزا دیں گے. اللہ رب العزت ثانیہ عطا فرمائے. تو روحانی درسگاہ سے آپ ہماری تارکی شاذلی روحانی درسگاہ سے یہ اس عمل کی اجازت لے کے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مکمل نگرانی میں عمل کروایا جائے گا، PDF فائل اور کتاب بھی دی جائے گی. اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے.
تو اب یہ ہے کہ جس کو جادو کے ذریعے چیزیں پلائی گئی ہوں، شربت کے ذریعے، کولڈ ڈرنک کے ذریعے کچھ پلایا گیا ہو، تو اب اس کی جب آپ نے لیمن کی کاٹ کر دی ہے تو روزانہ اس نے 7 لیمن لینے ہیں، پانی اس کا جو ہے نا وہ بنا کے شکنجی بنا کے پی لینی ہے۔ لیمن اس نے 7 اعضاء پہ رکھ کے کاٹ دینے، کٹے ہوئے لیمن کو جو ہے نا وہ روزانہ پھر آپ نے جلانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جلا کے اس کی راکھ کو سنبھال لینا ہے، اور پھر دوسرے دن آپ نے اسی طرح کرنا ہے، تیسرے دن اسی طرح کرنا ہے، چوتھے دن اسی طرح کرنا ہے، 5ویں دن اسی طرح کرتے کرتے 11 دن ہو گئے۔ تو 11 دن کے بعد دیکھیں اب میری کنڈیشن کیسی ہے، یہ میرے جسم سے باڈی سے اسمیل آنا بند ہو گئی ہے یا ہے؟ اگر تو اس کے جسم سے باڈی کے اندر سے پسینے کے اندر سے اسمیل آ رہی ہے تو اس کو 21 دن پہ لے جائیں، نہیں تو پھر 11 دن پر جا کر ختم ہوگی تو چھوڑ دیں۔ تو 11 دن کے لیمن جلے ہوں گے، ان کی راکھ کو آپ نے ٹھنڈا کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ نہر، دریا، سمندر چلتے پاک پانی میں اس کو بہا دینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ نے 11 دن کا عمل کیا تو اس میں 2 منگل آئیں گے یا 2 ہفتے آئیں گے، 2 ہفتے آئیں گے یا 2 منگل آئیں گے، یا ہفتے کے ہفتے 2 صدقے دے دیں یا منگل کے منگل 2 صدقے صرف دینے ہیں۔ اب اسی طرح اگر آپ 21 دن کا عمل کرتے ہیں تو اس میں 3 آئیں گے منگل 3 آئیں گے یا 3 ہفتے آئیں گے، تو آپ نے 3 صدقے کرنے ہیں۔ اب 1.25 کلو گوشت لینا بڑے جانور کا، 7 مرتبہ اوپر سے گھمانا ہے، قبرستان میں رکھ دینا ہے، ویرانے میں رکھ دینا ہے، کہیں پر سائڈ پر رکھ دیں، ٹھیک ہے نا جی، آپ کا عمل ہو گیا۔ تو الحمدللہ یہ بہت ہی پیارا عمل ہے۔ اب یہ ہے نا کہ آپ شربت بھی پئیں اور جادو بھی کٹ جائے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، ڈبل مزہ۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں دے، آسانیاں عطا فرمائے۔ اب کوشش کیا کریں کہ ان ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں، ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں مزید بھی ویڈیو آئیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔